بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج انشاءاللہ 28ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ اس میں 9 صورتیں ہیں اور ان 9 صورتوں میں مختلف حوالوں سے مختلف مسائل کا ذکر بھی آئے گا۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ آ گیا جو سورہ احزاب میں بھی اشارتاً گزرا ہے کہ اسلام کے آغاز میں بھی اور اس سے پہلے بھی عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ماں ہی بن جاتی ہے۔ اللہ نے اس کا رد فرمایا کہ زبان سے ماں کہنے سے کوئی ماں نہیں بنتی، لیکن اس پر جرمانہ رکھا جس کو زہار کہتے ہیں کہ ایسی جرت کیوں کی، لہٰذا اس کا کفارہ ادا کرو پھر اس کو بیوی بناؤ۔ تو یہاں پر بھی اس کا واقعہ کچھ تفصیل سے آیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بوڑھی عورت ہیں، ان کے شوہر نے ان کو کہہ دیا کہ تو ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ تو ظاہر ہے اب یہ اظہار ہو گیا۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں، پوچھا مسئلہ، تو اس وقت تک یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی جیسے رواج چل رہا ہے تمہیں تو طلاق ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ طلاق کا لفظ تو استعمال نہیں کیا، تو پھر طلاق کیسے ہو گئی؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، تو جو اس کی گفتگو آپ کے ساتھ ہوئی اللہ نے وہ سن لی۔ لہذا تم میں سے جو شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے، یعنی یوں کہہ دے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے یا میری بہن کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی ماں یا بہن محرم جو عورتیں ہیں ان کے اس حصے کا ذکر کرے جو دکھائی نہیں دیتا اور جس کا چھپانا ضروری ہے، تو پھر کہتے ہیں زہار ہو گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں ما ہن امہاتہم، یہ ان کی مائیں نہیں بنتی، مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے جنا ہے، البتہ انہوں نے ایک جھوٹ بولا ہے، غلط بات کہی ہے۔ لہٰذا جو شخص ایسی بات کہے یعنی زہار کرے تو اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرے بیوی کے پاس جانے سے پہلے، اور اگر وہ غلام کی آزادی کی حیثیت نہیں رکھتا تو پھر وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اور یہ شرط ہے کہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے یہ کفارہ ادا کرے، یا غلام آزاد کرے اور یا 60 روزے رکھے اور یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ زہار کی اللہ نے کفارہ یعنی دم بتایا ہے کہ یہ کفارہ ہوگا تاکہ آئندہ کے لیے بندہ محتاط ہو جائے، ایسی باتیں نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تو نے ان لوگوں کو دیکھا جو یہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور تم جہاں بھی 3 آدمی اگر مشورہ کر رہے ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، اگر 5 ہو تو چھٹا اللہ ہوتا ہے، تم تھوڑے ہو یا زیادہ اتنی بات ضرور یاد رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، ہوا معہم اینما کانوا، تم جہاں بھی ہوگے اللہ وہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ سرگوشیاں نہیں کرنی۔ بعض منافق اس طرح کرتے تھے کہ مسلمان کو ایذا پہنچانے کے لیے دیکھا کہ مسلمان آ رہا ہے تو آپس میں کھڑے ہو کے کانوں میں باتیں کرتے تاکہ وہ گزرنے والا مسلمان سمجھے کہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، تو اس سے ان کو تکلیف پہنچتی، تو یہ اس طرح کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو اس سے منع کر دیا، اور اس لیے پھر ہمیں بھی حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم 3 آدمی بیٹھے ہو تو 2 آپس میں کانا پھوسی نہ کرو، کیوں؟ تیسرے کو شک پڑے گا کہ شاید کوئی ایسی بات ہے جو میرے بارے میں ہے۔ ہاں اگر زیادہ لوگ ہوں تو پھر 2 آدمی آپس میں کان میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں وسعت پیدا کرو، یعنی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ اور آ رہے ہیں، تو جب کہا جائے کہ وسعت پیدا کرو تو تم تھوڑا سا حرکت کرو گے تو اللہ تعالیٰ جگہ بنا دیں گے، اور اگر کسی کو کہا جائے کہ تم مجلس سے اٹھ جاؤ تو اسے اٹھ جانا چاہیے، اس پہ اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔
یعنی اٹھانے والا کوئی عام آدمی تو نہیں ہوگا نا، وہ اس مجلس کا امیر ہوگا، یا جیسے صحابہ کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے فرماتے کہ بھئی تم مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض منافق ایسے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھتے اور کان میں باتیں کرتے رہتے، مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ نبی کو تکلیف پہنچے اور دوسرے لوگ انتظار میں رہیں، وقت ضائع کیا جائے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، جب تم نے نبی سے کوئی سرگوشی کرنی ہو، کوئی مشورہ کرنا ہو تو پہلے صدقہ دو۔ اب ظاہر منافق نے کہاں صدقہ دینا تھا، اس لیے ہی ان کو یہ شرط بڑی مشکل لگی، لیکن یہ آیت واحد آیت ہے کہ جس پہ عمل کرنے والے صرف اور صرف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ آپ کی فضیلت ہے، اس لیے کہ جو ہی یہ آیت اتری تو قدرتی آپ کو ایک مشورہ کرنا پڑ گیا، تو آپ نے صدقہ دیا اور نبی سے آ کے مشورہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کا حکم ہی منسوخ کر دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کا غصہ ہے، یعنی جو لوگ منہ پھیر لیتے ہیں تو اللہ کا ان پہ غصہ ہے، اور ما ہم منکم ولا منہم، یعنی یہ منافق ہیں، نہ یہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں، اور جھوٹ پر یہ قسمیں کھاتے ہیں، تو ایسے منافقین کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ جو شیطان کو اپنا ساتھی بناتے ہیں، شیطان کا گروپ بن جاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول یہی غالب رہیں گے، تو ایسی قوم آپ دیکھو گے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اور جو لوگ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے وہ لڑتے ہیں، چاہے وہ ان کے آباء و اجداد ہوں، چاہے ان کی اولاد ہو، چاہے ان کے بہن بھائی ہوں، چاہے ان کا خاندان ہو۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ایمان والے ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، اور اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اور اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جہاں نہریں جاری ہوں گی، اور اللہ ان سے راضی ہوگا، یہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہوا کرتی ہے۔ سورہ حشر کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہودیوں کا ایک گروہ تھا بنو نذیر، انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ قلعوں میں چھپ گئے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ قلعے ہمیں بچا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، اور ان یہودیوں کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا، پھر یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو وہ برباد کرنے لگے۔ یعنی اس طرح ہوا کہ انہیں کچھ وقت دیا گیا کہ تم اتنے دن میں اپنے گھر کی جو چیز لے جانا چاہتے ہو وہ لے جاؤ۔ وہاں سے وہ سارے خیبر چلے گئے، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو انہوں نے پھر اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے گھروں کو برباد کیا، جو دروازے، کھڑکیاں اور جو شتیر وغیرہ اتار سکتے تھے انہوں نے وہ اتارے، اور وہ اپنے ساتھ وہاں خیبر میں لے گئے۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کیسا رعب ان کے دلوں میں ہم نے ڈالا کہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ان کو، یعنی وہ جو قلعے میں بند تھے، انہیں باہر نکالنے کے لیے یہ عمل کیا کہ ان کے جو باغات تھے ان کو آگ لگائی، درختوں کو کاٹا اور بعض کو آگ لگائی۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہمیں فتح ہو جائے گی تو ان باغوں کو نہ جلاؤ، یہ ہمارے ہی کام آئیں گے۔ تو بعض کے ذہن میں یہ تھا کہ ان کے باغوں کو جلائیں گے تو انہیں تکلیف ہوگی اور یہ پھر قلعے سے باہر آئیں گے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، جو تم نے درخت کاٹے یا جن کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیا تو یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ یعنی جنہوں نے درخت جلائے انہوں نے بھی ٹھیک کیا، اور جنہوں نے درخت نہیں جلائے انہوں نے بھی ٹھیک کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں چونکہ لڑائی تو ہوئی نہیں تھی، تو جتنا بھی مال غنیمت ملا ہے وہ اللہ کے رسول کا ہے، اور اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر جس پر چاہیں اسے خرچ کریں۔ پھر فرمایا تمہیں اللہ کا رسول جو دے دے اسے لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ بظاہر یہ آیت مال غنیمت کے بارے میں نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی تمہیں جو حصہ دے دیں وہ لے لو، اور جو نہ دیں اس سے باز آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ پورا اصول بن گیا کہ جو مسئلہ قرآن مجید میں نہیں ملتا تو اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ کے نبی کے پاس جانا ہے۔ اللہ کے نبی جو حکم دے دیں اس پہ عمل کر لو، جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کی تعریف کی، اور یوں بھی تعریف کی انصار کی کہ حاجت ہونے کے باوجود، یعنی اپنی ضرورت کے باوجود، انہوں نے دوسروں کو اپنے پر ترجیح دی۔ یہ جو احادیث میں واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک صحابی رات کو مہمان کو اپنے گھر لے گئے، کھانا تھوڑا تھا، بچوں کو بھوکا ہی سلا دیا، اور میاں بیوی نے کھانا مہمان کے آگے رکھ کر دیا بجھا دیا، اور اندھیرے میں مہمان نے پیٹ بھر کے کھا لیا اور میاں بیوی نے نہیں کھایا۔ تو صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تمہارے بارے میں یہ آیت اتاری ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں بے شک وہ خود نقصان ہی اٹھا لیں۔ پھر ایک تیسرے گروہ کا بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو یوں دعا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کو بھی معاف کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے بارے میں یعنی ایمان والوں کے بارے میں کوئی کدورت پیدا نہ کرنا، اے اللہ آپ تو بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ پھر منافقین کا ذکر ہے کہ جنہوں نے یہودیوں کو حوصلہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور اگر تمہیں لڑائی کرنی پڑی تو ہم تمہارے ساتھ ہو کے لڑائی کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ اگر یہ یہودی نکلے تو یہ ساتھ نہیں نکلیں گے، اگر یہودی میدان میں آئے تو یہ ان کا ساتھ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ آپس میں ایک ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دل اندر سے پھٹے ہوئے ہیں، یعنی اندر سے ایک دوسرے کا بغض ہے۔ ظاہراً نظر یوں آتا ہے کہ یہ یہودی اور منافق ایک ہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آخرت کی فکر کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، کیونکہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ نے پھر اپنی تعریف فرمائی کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، اور وہ بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، سلامتی والا ہے، اور امن دینے والا ہے، اور حفاظت کرنے والا ہے، زبردست طاقتور ہے، اور سب سے بڑا بھی ہے یعنی متکبر بھی ہے، اور اللہ تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا ہے، اور پہلی بار بنانے والا بھی اللہ ہے، اور صورتوں کو بنانے والا بھی اللہ ہے۔ اس اللہ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، یعنی یہ نام تو تھوڑے سے ہم نے گنوائے ہیں، اور ایک حدیث پاک میں 99 نام اکٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گنوائے ہیں۔ اس سے علاوہ بھی اللہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں۔ آگے سورہ ممتحنہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ جو میرا اور تمہارا دشمن ہے اسے اپنا دوست نہ بنانا، تم ان سے دوستی کرتے ہو اور وہ تم سے دوستی نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے اللہ کے رسول کو بھی اور تمہیں بھی اپنے شہر سے یعنی مکہ سے نکال دیا ہے۔ یہ اصل میں ایک گلوکارہ تھی مکہ میں، اس کا نام تھا سارہ، وہ آئی صلح حدیبیہ کے بعد، یہ تقریباً سن 8 ہجری کی بات ہے، اس میں وہ آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملی۔ آپ نے پوچھا بھی ہجرت کر کے آئی؟ اس نے کہا جی نہیں، واپس جاؤں گی۔ ایمان لے آئی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر کیوں آئی؟ اس نے کہا جی حالات خراب ہیں، میرے ساتھ تعاون کیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کے ساتھ تعاون کرو، تعاون کیا۔ وہ دن ایسے تھے کہ جن میں فتح مکہ کی تیاری ہو رہی تھی،
لیکن خفیہ طور پہ ہو رہی تھی، چند لوگوں کو پتہ تھا، اور یہ بھی حکم تھا کہ یہ راز فاش نہیں کرنا۔ تو ایک صحابی نے ایک خط لکھ دیا اور وہ اس سارا کو دے دیا کہ یہ خط جا کے وہاں مکہ والوں کو دے دینا، تاکہ میرا جو خاندان وہاں رہ رہا ہے ان پر وہ احسان کریں، میرا احسان ان پہ ہوگا تو یہ ان کا خیال کریں گے، اس نیت سے دے دیا۔ تو جب وہ سارا یہاں سے روانہ ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، تو آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہما اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جاؤ، فلاں باغ کے کنارے پر تمہیں وہ عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہے، وہ خط لے آؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ تم اندر ہی اندر دوستی لگاتے ہو ان سے، حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں کرتے، وہ تو تمہارے دشمن ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، تمہاری رشتہ داریاں یا تمہاری اولاد یہ تمہارے کام نہیں آئے گی۔ یعنی انہوں نے اپنی اولاد کی خاطر جو ایک راز فاش کیا تھا، اس پہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کے اتنے خیر خواہ بن رہے ہو اور یہ اولاد تمہارے کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تو ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس میں بہترین نمونہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہہ دیا تھا، انا براء منکم، میں تم سے بری ہوں اور تمہارے بتوں سے بری ہوں، اور ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، اور جو ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہے یہ ہمیشہ رہے گا، ہاں جب تک تم ایمان نہیں لاتے، اگر ایمان لے آؤ تو پھر ہماری یہ دشمنی ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں دعا کیا کرو، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، بلکہ اس سے پہلے یوں فرمایا کہ یوں کہو علیک توکلنا، اے اللہ ہم آپ پر بھروسہ رکھتے ہیں، آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کے آنا ہے، اے اللہ کافروں کو ہم پر غلبہ نہ دینا، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، بے شک آپ ہی تو معاف کرنے والے ہیں۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ آج جو تمہارے دشمن ہیں کل کو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے دوست بن جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں جو روک رہا ہے کہ ان سے دوستی نہ کرو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تمہارے خلاف لڑتے ہیں اور تمہارے گھروں سے تمہیں نکالا ہے، تو ان سے دوستی نہیں کرنی۔ ہاں اگر کوئی تمہارے خلاف نہیں لڑتا، تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، تو ان سے دوستی کرنے کی اجازت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں آئیں، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں، تو تم پہلے ان کا امتحان لے لو کہ واقعی وہ مومنہ ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے کہ وہ ایمان والی ہیں۔ جب تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ وہ ایمان والی ہیں تو پھر انہیں کافروں کے حوالے نہ کرنا بلکہ اپنے پاس رکھنا، کیونکہ یہ کافروں کے لیے حلال نہیں اور کافر ان کے لیے حلال نہیں۔ اب کافر یہ کہیں گے کہ ہم نے ان پہ پیسہ خرچ کیا تھا، حق مہر دیا تھا، چیزیں دی تھی، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ سامان ان کو دے دو۔ اسی طرح اگر تمہاری کچھ عورتیں مدینہ چھوڑ کے مکہ چلی جائیں تو تمہارا جو سامان ہوگا وہ تم ان کے سامان میں سے کاٹ لو۔ مثال کے طور پہ 5 عورتیں مکہ سے آئیں اور ان کا جو حساب کتاب بنتا ہے مثال کے طور پہ 1 لاکھ بنتا ہے، اور ادھر سے 3 عورتیں مدینہ چھوڑ کے مکہ چلی گئیں تو ان کا 60,000 بنتا ہے، تو شوہروں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے پیسے واپس دلواؤ، حق مہر واپس دلواؤ۔ تو اب ان مومنوں کو چاہیے جن کے پاس یہ 5 آئی ہیں کہ وہ اس 1 لاکھ میں سے 60,000 کاٹ کے باقی کافروں کو دے دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں اور بیعت کرنے کے لیے آئیں، اور بیعت بھی اس بات پہ کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اولادوں کو ناحق قتل نہیں کریں گی، اور کسی پر بہتان نہیں باندھیں گی، اور نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے اور ان کے لیے استغفار بھی کیجئے۔ سورہ صف کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین میں جو کچھ سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور ایمان والوں وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، یعنی جس کام کے کرنے کا ارادہ نہیں وہ بات ہی نہ کرو، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بری بات ہے کہ تم ایسی باتیں کرو جن پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جہاد کرتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کیا،
عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کیا اور انہیں بتایا کہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، میرے بعد ایک رسول آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بہت بڑا ظالم ہے وہ شخص جو اللہ پہ جھوٹ بولے، حالانکہ اللہ اس کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ اور کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی اسلام کی روشنی کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اس روشنی کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کا ذریعہ کیا ہوگا؟ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا تاکہ وہ دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت کہ جس کی وجہ سے تم عذاب سے بچ جاؤ؟ وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں جنت دے گا۔ اور ایک اور بھی چیز ہے کہ اللہ دنیا میں تمہاری مدد بھی کرے گا اور تمہیں فتح بھی دے گا۔ پھر اللہ نے ایمان والوں سے فرمایا کونوا انصار اللہ، تم اللہ کی مدد کرنے والے بن جاؤ، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا تھا من انصاری الی اللہ، کون اللہ کے لیے میری مدد کرے گا؟ تو حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کی رضا کے لیے آپ کی مدد کرنے والے۔ تو پھر ان میں سے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تھا جو ایمان لے آیا تھا اور ایک گروہ وہ تھا جو کافر رہا تھا، تو ہم نے ایمان والوں کی مدد کی تھی کافروں کے مقابلے پر، اور ایمان والوں کو ہم نے غلبہ دیا تھا۔ سورہ جمعہ کا آغاز ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کو بیان کیا، اور فرائض منصبی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو مبعوث کیا امیین میں، یعنی ان لوگوں میں جو پڑھے لکھے نہیں تھے۔ پھر ان پر آپ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے، ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے، ان کو کتاب اللہ سکھاتے اور سنت رسول اللہ بھی سکھاتے۔ صرف امیوں کی طرف نہیں، اور لوگوں کی طرف بھی اللہ نے آپ کو مبعوث کیا جو ابھی آپ تک نہیں پہنچے، یعنی ان صحابہ تک ابھی وہ نہیں پہنچے۔ اس سے مراد عجمی لوگ ہیں، فارس کے لوگ۔ جس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کہ وہ آخرین منہم سے مراد کون ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ سلمان فارسی کی اولاد میں وہ لوگ آئیں گے، یعنی فارس والے ہوں گے۔ اور اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے مراد امام ابو حنیفہ ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلمان فارسی کی اولاد میں ایسے لوگ آئیں گے کہ اگر دین ثریا ستارے تک چلا گیا، یا ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر اسلام، یا ایک الفاظ یہ ہیں کہ ایمان ثریا ستارے تک چلا گیا تو وہاں سے بھی وہ اتار کر لے آئے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو یہودی ہیں جن کو تورات دی گئی ہے، ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی گئی ہوں، یعنی جو آدمی کتاب پڑھتا نہ ہو، اس پہ عمل نہ کرتا ہو، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یہودیو، نبی علیہ السلام سے فرمایا ان سے کہیے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو باقی لوگوں کی بنسبت، تو بھی ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعے کے بارے میں فرمایا کہ جب جمعے کی اذان ہو تو سارے کام چھوڑ دو اور صرف جمعے کی تیاری کرو، اور کاروبار بالکل چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کی جب پہلی اذان ہو تو کاروبار کرنا اس کے بعد حرام ہے، کاروبار بند کر دینا چاہیے، صرف جمعے کی تیاری۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جب جمعے کی نماز پڑھ چکو اب زمین میں پھیل جاؤ، یعنی اب کاروبار کرو اور اب اپنا رزق تلاش کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ جاری رکھو۔ سورہ جمعہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کے دن خطبہ دیتے ہوئے ایسا ہوا کہ پہلے نماز پڑھتے تھے جیسے عید کی نماز ہوتی ہے، جمعے کی نماز پہلے پڑھی، خطبہ بعد میں۔ اب ادھر خطبہ ہو رہا تھا اور ادھر کوئی کھیل تماشے کی چیزیں آ گئیں اور یا کوئی تجارت کا سامان آ گیا، تو بعض صحابہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے کہ جلدی جلدی جا کے خرید و فروخت کر لیں، کہیں وہ مال ختم نہ ہو جائے۔
اس پہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب انہوں نے تجارت کو دیکھا یا کسی کھیل تماشے کو دیکھا تو انفضوا الیہا، وہ اس طرف دوڑ پڑے اور آپ کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ گئے۔ آپ ان سے یوں کہیے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس تجارت سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بہترین رازق اللہ ہی ہے۔ اس کے بعد پھر جمعے کی ترتیب بدل دی گئی کہ اب خطبے پہلے ہوں گے اور جمعے کی نماز بعد میں ہوگی۔ سورہ منافقون کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ منافق آپ کے پاس آ کے قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ منافق جو آپ کو رسول مان رہے ہیں اس دعوے میں وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور آپ کو دل سے اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جسموں کو تم دیکھو گے تو بڑا تعجب کرو گے، یعنی بڑے اچھے ڈیل ڈال والے ہوں گے، ڈیل ڈول والے ہوں گے، اچھے ان کے جسم ہوں گے، اور یوں لگے گا کہ یہ آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں اور ایسے ادب سے سن رہے ہیں جیسے کوئی لکڑی پڑی ہوئی ہو، لیکن یہ دشمن ہیں، ان سے بچیے۔ اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول کے پاس تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں، تو سر ہلا دیتے ہیں کہ نہیں، ہم نے وہاں نہیں جانا، تکبر کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ وہی منافق ہیں جنہوں نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ نبی کے پاس جو لوگ ہیں یعنی صحابہ کرام، ان پر خرچ مت کرو، یہاں تک کہ جب ان کو خرچ نہیں ملے گا تو وہ نبی کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ ان منافقین کو کیا پتہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، لیکن منافقین کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ پھر ایک موقع پر عبداللہ بن ابی منافق نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب جب ہم مدینہ جائیں گے تو ہم عزت والے ہیں، وہاں سے نعوذ باللہ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، یعنی صحابہ کرام جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کو ذلیل سمجھا، اپنے آپ کو عزت والا سمجھا، اور اسے کہا ہم وہاں سے ان کو نکال دیں گے۔ اس پر جب مدینہ میں داخلے سے پہلے ہی عبداللہ بن ابی کا بیٹا جو صحابی رسول تھا، مخلص تھا، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، تو انہوں نے اپنے باپ کو پکڑ لیا، اس کی سواری کو بٹھایا اور سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا کہ جب تک تم یہ نہیں کہو گے کہ میں ذلیل ہوں، اللہ کے رسول عزت والے ہیں، تب تک میں تمہیں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ بالآخر عبداللہ بن ابی نے یہ اقرار کیا کہ اللہ کے رسول عزت والے ہیں، میں ذلیل ہوں۔ اس پہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزتیں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے رسول کے پاس ہیں اور مومنوں کے پاس ہیں، لیکن منافقوں کو معلوم نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہلاک نہ کر دے، یعنی اللہ کے ذکر سے تمہیں روک نہ دے، اور پھر جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے اسے موت سے پہلے پہلے خرچ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آئے تو پھر تم کہو اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ کر دوں، لیکن یاد رکھنا اس وقت پھر مہلت نہیں ملے گی۔ سورہ تغابن کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور بادشاہت اللہ ہی کی ہے، تعریفیں اللہ ہی کی ہیں۔ اسی اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے بعض کافر ہو گئے، بعض مومن ہو گئے، اور زمین و آسمان کو بالکل صحیح اللہ نے بنایا، تمہاری بہترین صورتیں بھی اللہ ہی نے بنائی ہیں۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا، یعنی تغابن، یوم التغابن جو ہے یہ کہتے ہیں ہار اور جیت کے دن کو، یعنی جس دن یہ فیصلہ ہوگا کہ کون ہارا ہے کون جیتا ہے، تو اس دن تمہیں جمع کیا جائے گا اور اس دن کے آنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو جو اللہ پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یہ کامیاب ہوگا، اور جو کافر ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے اور یہ لوگ ناکام ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو پھر آپ تو رسول ہے نا، تو رسول کے ذمے صرف تبلیغ ہے، منوانا رسول کے ذمے نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو، اور ان سے جو غلطیاں ہو جائیں ان کو معاف کر دیا کرو، اور ان کے لیے اللہ سے دعا بھی کیا کرو کہ اللہ بھی ان کو معاف کر دے۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ امتحان ہے تمہارا، یعنی اللہ نے دنیا میں اولاد دی ہے، تو اولاد کی محبت میں بعض دفعہ انسان حرام مال کماتا ہے،
کبھی بیوی کی محبت میں انسان حرام مال کماتا ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دینی لحاظ سے یہ تمہارے دشمن ہیں، یعنی ان کی محبت میں گرفتار ہو کر حرام مال نہ کمانا، بلکہ اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے بس میں ہو، اور اللہ کی بات کو سنو اور اطاعت کرو، اور اپنے لیے خرچ کرو، یعنی جو خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ طلاق میں طلاق کے کچھ مسائل بیان فرمائے، جس کی تفصیل دوسرے پارے میں گزر چکی ہے۔ بہر اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم عورت کو طلاق دے دو تو اس کی عدت کو گنو، یعنی اس کی عدت پوری ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ انہیں گھروں سے نہیں نکالنا، یعنی وہ عدت شوہر کے گھر میں ہی پوری کرے، لیکن اگر وہ بے حیائی کرتی ہوئی پکڑی گئی ہے تو پھر تم اسے گھر سے نکال سکتے ہو۔ پھر فرمایا کہ جب عدت پوری ہونے کے قریب آ جائے، اب تمہیں اختیار ہے کہ تم رجوع کر لو، اسے اپنے پاس روک لو، اور یا صحیح طریقے سے باعزت طریقے سے اسے رخصت کر دو، لیکن اگر رجوع کرو تو پھر 2 گواہ بنا لیا کرو، اور پھر گواہی بھی صحیح دینی چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے کوئی اور راستہ نکال دیں گے، اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکے گا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ عورتیں کہ جن کو حیض نہیں آتا، یعنی بڑی عمر کی ہو گئی ہیں، اور یا ویسے بیماری کی وجہ سے ان کو مینسز نہیں آتے، تو پھر ان کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے پورے کرنے ہوں گے۔ یعنی عام عدت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ 3 مرتبہ مینسز آئے تو عدت مکمل ہو گئی۔ اب وہ جلدی بھی ہو سکتے ہیں، لیٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جس کو مینسز آتے ہی نہیں تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ وہ 3 مہینے پورے کرنے ہوں گے۔ اور اسی طرح وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، جو حمل والی عورت ہے اگر اسے طلاق ہو گئی ہے تو اس کی عدت یہ ہے کہ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ بچہ جو ہی پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ عوام میں یہ جو مشہور ہے کہ یہ حیض کے دنوں میں طلاق نہیں ہوتی، اور یا حمل ہو تو پھر طلاق نہیں ہوتی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ حمل والی ہو تب بھی طلاق ہو جائے گی، اور اگر حیض آیا ہوا ہو تو تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اپنے پاس تم نے رکھنا ہے، اور جو تمہارے پاس ہے وہ تم نے ان کو دینا ہے، یعنی رہائش بھی دینی ہے، ان کا خرچہ بھی اٹھانا ہے عدت کے دوران بھی۔ پھر فرمایا کہ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق ان پر خرچ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے کچھ حالات بیان کیے کہ جن پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے سخت عذاب کا، عقل والو اللہ سے ڈرو۔ عقل والے کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، کہ اللہ نے ان کے تمہاری طرف نصیحت اتاری، یعنی رسول بھیجا جو اللہ کی آیات کی تم پر تلاوت کرتا ہے، اور وہ واضح آیات ہیں، اور ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ تو جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور کامیاب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اتنی ہی زمینیں پیدا کی۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان بھی 7 ہیں اور زمینیں بھی 7 ہیں، اور ان میں حکم اللہ ہی کا چلتا ہے، یعنی 7 آسمانوں پہ بھی حکم اللہ کا ہے اور 7 زمینوں میں بھی حکم اللہ کا ہے۔ 28ویں پارے کی آخری سورت سورہ تحریم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل پر آپ کو تھوڑا سا متنبہ فرمایا۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ عصر سے لے کر مغرب تک اپنی تمام بیویوں کے گھر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے حال احوال پوچھنے کے لیے۔ تو ایک بیوی نے آپ کو شہد کا شربت بنا کے پیش کیا، تو ایک بیوی جو تھی ان کو تھوڑا سا رشک آ گیا، جیسے سوکروں میں ہو جاتا ہے کہ فلاں کے گھر میں نبی زیادہ دیر کیوں ٹھہرے۔ تو انہوں نے یہ ایک آپس میں فیصلہ کر لیا، 2 بیویاں تھیں، انہوں نے مل کے آپس میں فیصلہ کر لیا کہ جب نبی ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہہ دیں گی کہ آپ کے منہ سے مغافیر جیسی خوشبو سی آ رہی ہے، جیسے مغافیر ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو مغافیر استعمال ہی نہیں کیا، میں نے تو شہد استعمال کیا۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ شہد کی مکھی مغافیر پہ بیٹھ کے آئی ہو۔ بہرحال آپ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کر لیا جس کو اللہ نے حلال کیا؟ آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں، بہرحال اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔
اور یہ آپ کے ذمے ہے کہ آپ اپنی قسم کو توڑ دیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بعض بیویوں سے یہ بتایا تھا کہ یہ بات کسی اور کو نہ بتانا، لیکن وہ بات نکل گئی آگے، تو نبی علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ یعنی ان بیویوں نے جن کو اللہ کے نبی نے منع فرما دیا تھا کہ آگے بات نہ نکالنا، تو نبی علیہ السلام نے آگے پوچھا کہ بات آگے کیوں نکالی؟ تو انہوں نے یہ پوچھا من انبأک ھذا، کس نے آپ کو یہ خبر دی؟ تو نبی علیہ السلام نے نبأنی العلیم الخبیر، میرے اللہ نے جو علیم و خبیر ہے اسے مجھے بتا دیا ہے کہ یہ بات باقی بیویوں تک بھی پہنچ گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کو طلاق دے دیں تو اللہ ان کے بدلے میں اور ایسی بیویاں دے دے جو فرما بردار بھی ہوں، ایمان والی بھی ہوں، عبادت کرنے والی بھی ہوں، توبہ کرنے والی بھی ہوں، روزے رکھنے والی بھی ہوں، اور کنواری بھی ہو سکتی ہیں اور پہلے سے شادی شدہ بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور جہنم کی آگ پر فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ فرشتے تو وہ ہیں کہ جو اللہ حکم دیتا ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو خالص توبہ کرو، جس کو توبۃ نصوحہ کہا گیا کہ خالص پکی توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ نبی کو رسوا کرے گا اور نہ ایمان والوں کو رسوا کرے گا، بلکہ ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک روشنی ہوگی جو ان کے دائیں طرف بھی ہوگی اور آگے بھی ہوگی، اور یوں کہیں گے یہ ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے لیے اپنی روشنی کو مکمل کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں 4 عورتوں کا ذکر فرمایا۔ پہلے فرمایا کہ 2 عورتیں ہیں جو کافر تھیں، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، یعنی کلمہ نہیں پڑھا، تو دنیا کا کوئی عہدہ، کوئی منصب اور کوئی نسبت ان کے کام نہیں آئی، بلکہ ان سے کہا گیا کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اب ایک عورت وہ جو فرعون کی بیوی تھی، وہ ایمان لے آئی تھی، اس نے رب سے دعا مانگی کہ اللہ میرا گھر جنت میں بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عملے سے نجات دے دے اور ظالموں سے مجھے بچا لے۔ اور چوتھی عورت کا ذکر کیا حضرت مریم کا، جو حضرت عمران کی بیٹی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، جنہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان میں پھونک ماری جس سے جو ہے وہ بچہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو سچ ثابت کر دکھایا۔ اور یہ جو عورت تھی یعنی حضرت مریم، کانت من القانتین، یہ بھی اللہ کی فرما بردار بندیوں میں سے ایک بندی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔